مبارک مستور کی واپسی پر مبارک مستور نے جب اپنے گھر کا نظام دیکھا تو اس کا دل ہی دہل کر رہ گیا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مبارک مستور جو عمرے پہ جا چکی تھی، وہ واپس آنے پر تمام گھر والوں کو اکٹھا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتی ہے جو تمام تر لوگ مبارک مستور کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے، وہ مبارک مستور سے ملنے کے بعد ایک ایک کر کے اپنے گھر کو واپس جانے کی تیاریوں میں ہوں گے۔ گھر چھوڑنے کے بعد جب آفاق رفت سے کہتا ہے کہ امی جان جب واپس آئیں گی تو ہمیں گھر پر نہ پا کر بہت زیادہ دکھ کریں گی، اس بات پر کہتی ہے رفت کہ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم امی جان کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، جواب دہ ہوں گے تو روحان اور حیا ہوں گے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف ان دونوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ان کی وجہ سے ہی وہ گھر چھوڑا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مبارک مستور کی واپسی کے بعد مبارک مستور اپنے تمام تر بچوں سے مل لینے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ آدم وہیں پر کہہ دیتا ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آدم یہ بات کرتا ہے مبارک مستور تو جیسے چونک ہی جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخرکار کیا کہنا چاہ رہے ہو، یہ سب ادھر ہی رہتے ہیں تو پھر تم نے اس طرح کی بات کیوں کی کہ یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ وہیں پر آدم مبارک مستور کو بتاتا ہے کہ سائمہ اپنے والد کے ساتھ اپنے والد کے گھر پر رہتی ہے اور آفاق اپنی فیملی کے ساتھ گرین ٹاؤن والے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی مبارک مستور آدم کی یہ بات سنتی ہے اس کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، کچھ پل کے لیے سوچنے سے قاصر ہو جاتی ہے کہ وہیں پر حیا آتی ہے مبارک مستور کے پاس اور آ کر مبارک مستور کے کان دھرنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے امی جان آپ نہیں جانتی، آپ نے جو ذمہ داری رفت بھابی کے ہاتھوں سونپی تھی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے چلے جانے کے بعد وہ تو ایسے بدل گئیں جیسے ہم انہیں جانتے ہی نہیں تھے، آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کو انہوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا اور سب لوگ ان کی کرنیوں کو دیکھتے رہے۔ آپ نہیں جانتی اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف رفت بھابی کی وجہ سے ہی ہوا ہے، یہاں تک کہ سائمہ بھابی بھی اگر اس گھر سے گئی ہیں تو ان کی ذمہ دار صرف اور صرف رفت بھابی ہی ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف ارم جو کہ آسیہ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہی کہ اس گھر سے پہلے ہمیں نکالا گیا، پھر سائمہ بھابی وہاں سے چلی گئی اور اب آفاق بھائی اپنی پوری فیملی کو لے کر وہاں سے جا چکے ہیں، پورا خاندان آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے جاتا جا رہا ہے، وہ گھر بالکل ویران ہو رہا ہے، اس طرح سے تو وہ گھر آسیب زدہ ہو جائے گا۔ اس بات پر آسیہ ارم سے کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے مکافات عمل کہتے ہیں، تم خود ہی دیکھ لو، اس گھر سے ان لوگوں نے ہمیں نکالا، آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے اس گھر سے سب چلے جائیں گے، اس گھر میں کوئی بھی نہیں بسے گا۔ ارم جو کہ آسیہ سے کہتی ہے کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں جب سے حیا آئی ہے اس گھر کا شیرازہ سب بکھر کر رہ گیا ہے۔ آسیہ ارم سے کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی بھابی جان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے بھابی جان سے بات کر لینی چاہیے۔ وہیں پر مبارک مستور جو کہ رفت کو اگلے دن بلواتی ہے تاکہ اس سے بات کر سکے، کہتی ہے مبارک مستور رفت سے کہ میں اس گھر کی تمام تر ذمہ داری تمہیں بڑا سمجھ کر تمہارے ہاتھوں سونپ کر گئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری اگر میں چھوڑوں گی تو میرے گھر کا یہ حال ہوگا۔ رفت جو کہ مبارک مستور سے کہتی ہے کہ امی جان اب آپ مجھے اس طرح سے تو نہ کہیں۔ مبارک مستور جو کہ رفت پر بے انتہا غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں نہ کہوں تو اور کس کو کہوں، ذمہ داری میں تمہیں دے کر گئی تھی اور تم نے دیکھو میرے گھر کا کیا حال کر کے رکھ دیا ہے، مجھے تم سے یہ امید اور توقع نہیں تھی۔ تو کیا مبارک مستور کو تمام تر اصلیت کا پتہ چل پائے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے مبارک مستور اپنے تمام تر گھر والوں کو سمیٹے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔